آج بہت سے ایسے بدنصیب ہیں کہ جو 10,000 کے بدلے میں اپنے لیے جہنم کو واجب کر دیتے ہیں، اور بہت سے ایسے بدنصیب ہیں کہ جنہیں قیامت کے دن 10,000 یا 1,00,000 کے بدلے میں اپنی 10 سال کی نمازیں دینی پڑ جائیں گی۔ گویا کہ بعض ایسے بدنصیب ہیں کہ جو کسی کا حق مار لیتے ہیں، مگر قیامت کے دن ان کو اس حق مارنے کی وجہ سے اپنی قیمتی نمازیں، قیمتی نیکیاں دینی پڑ جائیں گی۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صریح حدیث میں یہ بیان کیا ہے۔ اگر آپ نے کسی کا حق مارا، کسی سے قرض لیا اور اس کو واپس نہ کیا، تو حدیث میں آتا ہے کہ اتلفہ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو برباد کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے جس کو لگ گئی کہ اللہ اس کو ہلاک اور برباد کرے، جس نے قرض لیا اور واپس نہیں کیا، اس کی لیتے ہوئے نیت غلط تھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا 1500 سال کے بعد بھی آپ کا پیچھا کر رہی ہو، تو آپ کسی کا قرض لیں اور واپس نہ کریں۔ تو میرا عزیزو، بہت خطرناک بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ قیامت کے دن مفلس کون ہوگا؟ جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آیا، مگر کسی کا حق مارا، کسی کا قرض لیا، واپس نہ کیا۔ اس کو اس دن اپنی نمازیں، اپنی نیکیاں اس شخص کو دینی پڑیں گی، اور وہ جنت میں جاتے جاتے حدیث میں آتا ہے جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ یاد رکھیں، جو بندہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے، اس کو پیسے واپس نہیں کرتا، وہ ان پیسوں کے بدلے میں جہنم کو خرید رہا ہے، جہنم کو اپنے پہ واجب کر رہا ہے۔ دنیا میں کسی کا قرض کھانے والا کامیاب لگتا ہے، لیکن اللہ کی قسم قیامت کے دن اس سے بڑا مفلس اور اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہوگا۔ جس نے قرض لیا، واپس نہیں کیا، ان پیسوں سے اس کی اولاد عیاشی کر رہی ہے، اس کو قبر میں بھی چتر پڑ رہے ہیں، اور قیامت کے دن بھی اس کا بدترین انجام ہوگا۔ سوچیں کہ آپ نے کسی کا قرض لیا، کسی کو دھوکہ دیا، کسی پر ظلم کیا، اور قیامت کے دن آپ کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں۔ قرآن میں تو آتا ہے گناہ اور نیکیاں دونوں تولی جائیں گی، ایک نیکی بھی کم ہو جائے گی، بندہ جہنم میں چلا جائے گا۔ سوچیں، آپ جنت میں جا رہے ہوں گے اور آپ کو روک لیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے ایسے بعض کو پلسرات پہ بھی روک لیا جائے گا۔ تو جب آپ کو روک لیا جائے گا، پھر حساب ہوگا کہ اس نے تو فلاں کے پیسے لیے اور واپس نہیں کیے، تو آپ کی نیکیاں دوسرے کو ٹرانسفر ہو جائیں گی اور وہ جنت میں چلا جائے گا، آپ جہنم میں چلے جاؤ گے۔ تو بھائی، ایسی بیوقوفی کرنے سے بچو۔ یاد رکھیں، چند ہزار کے بدلے جہنم کو خریدنا اللہ کی قسم بدترین تجارت ہے۔ اس کا نقصان تو چند ہزار کا ہے، لیکن جس نے ظلم کیا، اس کی تو آخرت برباد ہو گئی، اس کی دنیا بھی برباد ہو گئی۔ حدیث میں صاف آتا ہے کہ مظلوم کی بد دعا سیدھا عرش تک جاتی ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اس حدیث کو ہمیشہ غور کریں۔ بعض بد دعا وہ نسلوں تک اس کا پیچھا کرتی ہیں، بعض نیکیاں نسلوں تک جو ہے، اولاد در اولاد ان نیکیوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ قرآن سے ثابت ہے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ اے موسیٰ، اس کا باپ جو ہے وہ نیک تھا، اس وجہ سے اس دیوار کو صحیح کرنے کا کہا گیا۔ یہ لمبا قصہ ہے جو قرآن میں بیان ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات والے واقعے میں۔ حدیث میں آتا ہے کہ قرض دار کا، جو مقروض ہے، جس نے قرض لیا، اس کا ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے۔ آج جس کے پیسے آپ نے کھائے ہوئے ہیں، آپ جو ہے اس کو فون آپ بند کر رہے ہو، ٹال مٹول کر رہے ہو۔ آج دنیا میں تو آپ اس سے بھاگ گئے، قیامت کے دن آپ کہاں بھاگو گے؟ کتنے ایسے بدنصیب بھائی ہیں جنہوں نے اپنی بہن کو حصہ نہیں دیا، یا پھر وہ حرام خور تو ہوئے، اس سے پہلے ان کا باپ حرام خور جس نے اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیا۔ تو آپ پر واجب ہے کہ اگر آپ کے والد نے غلطی کری، آپ کے والد نے اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیا، آپ اپنی پھپھو کو اس مال میں سے حصہ دو۔ کسی نے ایسا حصہ نہیں دیا، اپنی بہن کا حق مارا ہے، تو یہ ویڈیو ان تک پہنچاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَيْسَ مِنَّا، جس نے دھوکہ دیا اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا خسارہ کیا ہے کہ چند نوٹوں کے بدلے میں اللہ کے غصے کو، اللہ کی غضب کو خرید لینا، کہ اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے بھی نہیں دیکھے گا کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے میرے بندے کو ساری زندگی دکھ دیا اور اس کا مال ہڑپ لیا۔ تو میرا عزیزوں، کسی کا حق مارنا، کسی سے قرض لیا واپس نہ کیا، اور کسی کو دھوکہ دیا، کتنا بڑا خطرناک ہے۔ کل ہی ہمارے ایک کزن آئے ہوئے تھے سویڈن سے، مولوی ناصر ان کا نام ہے، سویڈن میں ماشاءاللہ مسجد کے وہ امام ہیں۔ تو بتانے لگے
کہ میرے پاس رمضان میں 27 رمضان کو، رمضان کا مہینہ آخری عشرہ اور 27ویں رات شب قدر، بولا بیان کے بعد ایک بندہ آیا، کہنے لگا میں بڑا پریشان ہوں اور جو ہے عید آنے والی ہے، گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے، اور تھا کون؟ پاکستانی۔ تو میں نے اس کو 3000 کرونر جو سویڈش رقم ہوتی ہے وہ میں نے اس کو دے دیے۔ اس نے کہا کہ میں 1 مہینے بعد واپس کر دوں گا۔ تو مولوی ناصر مجھے کہنے لگے کہ مولانا، اس کے بعد میں نے اس کو 7-8 دفعہ فون کیا، اس نے کہا میں دیتا ہوں۔ آج 3 سال ہو چکے ہیں، کہنے لگا میں نے اس کو فون کرنا ہی بند کر دیا۔ تو سوچیں ہم کتنے دھوکہ دینے والے ہیں کہ بھائی رمضان کے مہینے میں آپ کسی سے پیسہ لے رہے ہو، آخری عشرے میں لے رہے ہو، طاق رات میں لے رہے ہو، شب قدر میں بھی کیا آپ اس نیت سے لے رہے ہو کہ آپ کو دھوکہ دینا ہے؟ تو خدا را اپنے آپ کو جو ہے جہنم کی آگ سے بچاؤ، یہ سارا مال یہیں رہ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے لوگوں کا حق لوٹانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور یہ بڑی اہم ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، تاکہ کسی نے اگر کسی کا حق مارا ہو، کسی کے پیسے لیے اور نہ لوٹائے، تو بھائی اس کو تھوڑا سا خوف پیدا ہو، یا پھر کسی نے اپنی بہن کا حق مارا ہو، تو بھائی اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی باتوں کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں عبادت کرنا بہت آسان ہے، کسی کا حق لے کر اس کو لوٹانا یہ جو ہے نا بہت بڑا کام ہے، اور ہم اسی میں کمزور ہیں۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔